لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں ایک انٹرویو میری نظروں سے گزرا ہے تو میں نے چاہا کہ اس کے اوپر اپنی کمنٹس کر دوں، اور یہ ایک خاتون کا پاکستانی خاتون ہیں جو ایک انڈین امام اور اسلامک اسکالر کے ساتھ بات کر رہی ہیں انٹرویو میں، اور اسلام کی کچھ چیزوں پر انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، جیسے جنت کے اندر حور ہو گیا، مسلمانوں کے اندر جہاد کا جو تصور ہے، اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے مائنورٹیز کے اوپر یہ بات کر رہی ہیں۔ پاکستانی خاتون ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور اسلام کے اوپر جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس ویڈیو کے اندر میں اس کی جو امام صاحب نے بتایا ہے اس میں تھوڑا سا میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مائنورٹیز یا اقلیتوں کے حوالے سے جو یہ کہا گیا ہے یا کہا جاتا ہے کہ اسلام ان کو حقوق نہیں دیتا ہے یا مسلمان ان کو جینے نہیں دیتے ہیں، یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے، یہ اس میں کوئی سچائی اور حقیقت نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے حالات دیکھے جائیں تو اس میں کچھ کیسز ایسے ضرور آتے ہیں، لیکن یہ بات کہنا کہ یہاں کے رہنے والا ہر شخص وہ اقلیتوں کو جینے نہیں دیتا ہے، کیسز ضرور آتے ہیں، اور یہ ہر سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، مگر ہر پاکستانی کے اوپر یہ الزام لگا دی جائے کہ وہ انہیں یہاں پہ رہنے نہیں دیتے تو یہ ناانصافی ہوگی اور حقائق سے پردہ پوشی ہے۔ تو پہلی آپ کی مائنورٹی کے حوالے سے تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، آپ نے جو جنت کی حوروں کے حوالے سے پوچھا ہے کہ جنت کے اندر مردوں کو 72 حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گی؟ کیا یہ عورتوں کے لیے زیادتی نہیں ہے؟ یعنی عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی؟ تو آرزو کاظمی صاحبہ، میں بہت احترام کے ساتھ آپ کو یہ کہتا چلوں کہ 72 حوروں کا جو یہ مشہور ہو گیا ہے لوگوں کے اندر، کہتے ہیں کہ جنت میں ایک شہید کو یا ایک مسلمان کو 72 حوریں ملیں گی، تو 72 کا کوئی ورڈز قرآن میں یا صحیح سیرت اور سنت کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ 72 حوروں کا جو عام لوگوں میں، مسلمانوں میں، یا آپ نے سن لیا، یہ تو میں نے بھی آپ لوگوں سے ہی سنا ہے، ورنہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ ہم آپ ہی سے سنتے رہتے ہیں کاظمی صاحبہ کہ 72 حوریں ہیں یا یہ چیزیں ہیں، قرآن میں کسی بھی جگہ پر اور عام مسلمان کو بتایا بھی نہیں جاتا، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہی نہیں ہے کہ آپ 72 حوریں ملیں گی تم جا کے پھٹو۔ اور جس طرح آپ یہ جہاد کے اوپر یہ اعتراض کر رہی ہیں کہ لوگ جہاد صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں 72 حوریں ملیں گی، ایسا نہیں ہے۔ جہاد، آپ نے پھر پاکستان کے اندر جہادی تنظیموں کے بارے میں پوچھا، آپ سے سوال کیا بلکہ مولانا نے، آپ نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہیں کس نے صحیح کہا ہے؟ اگر کیا ان کا یہ کام کرنا جہاد ہے، اس پر تو کوئی بات نہیں کرا، لیکن جو اصل جو جہاد ہے، جو دھرم یدھ ہے یا جہاد جو ہے جس کا قرآن مجید کے اندر بیان ہے، اس کے اوپر اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ تو ہر کتاب اور مذہب کے اندر موجود ہے، یہ ہر کتاب میں ہے۔ تو لہٰذا اب اگر مرد کے حوالے سے جو یہ بات آپ کر رہی ہیں کہ انہیں جنت کے اندر 72 حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اول تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک شریف اور باحیا خاتون اس دنیا کے اندر وہ اپنے ساتھ کوئی 4 یا 10 مرد جو ہے وہ رکھ سکتی ہے؟ یعنی کیا اس کے ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی سوسائٹی کے اندر، یعنی جو اس دنیا کے مہذب معاشرے ہیں، خاتون کا ایک سے زیادہ کا تعلق وہ اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، یعنی اسے بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ صرف مسلم سوسائٹی کی بات نہیں کروں گا میں آپ سے، لبرل سے لبرل سوسائٹی بھی اگر ہو تو وہاں پر ان کے ہاں قوانین موجود ہیں، ضابطے ہیں زندگی گزارنے کے۔ یہ نہیں کہ اندر دھند ہو کر زندگی گزارو، ایک خاتون ہو اس کے ایک ہی وقت کے اندر 10 بوائے فرینڈ ہوں اور ایک ہی وقت کے اندر وہ سب کے سامنے بھی ہو، چھپ چھپانے کی بات الگ ہو سکتی ہے، سب کے سامنے، یعنی ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا شوہر بھی ہو۔ ایک مہذب سوسائٹی کا بتا دیں، کوئی 1-2 کیسز نہیں ہو سکتے کہ آپ کہیں کہ 1-2 کیسز فلاں جگہ پر ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہذب سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے کتنا ہی لبرل اور ترقی یافتہ وہ اپنے آپ کو متمدن کیوں نہ کہتا ہو، ہندوستان کا ہو یا یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، پاکستان کو، کہیں پر ایسا نہیں۔ مہذب معاشروں کے اندر ایک وقت کے اندر اگر ایک خاتون کے بہت سارے کے ساتھ تعلقات ہوں تو اسے بہتر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح سے گوارا کر سکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر ایک خاتون
وہ اس کے لیے بہت سارے مرد مہیا کر دے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن اسی دنیا کے اندر فطرت کے مطابق ہی ہے کہ ایک مرد کی بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں، بہت ساری خواتین، اور اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی گئی ہے مہذب معاشروں کے اندر۔ تو جو چیز معلوم یہ ہوا ہے کہ ایک خاتون کا اس دنیا کے اندر بہت سارے ایک وقت کے اندر بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلقات، یہ فطرت کے، نیچر کے اور انسانی سوسائٹی کے خلاف ہے۔ تو اور ایک مرد کا بہت ساری خواتین کے ساتھ لیگل طریقے کے ساتھ تعلق رکھنا یہ فطرت کے مطابق ہے۔ تو جو چیز فطرت کے مطابق وہ جنت میں ملے گی، اور جو چیز فطرت کے مطابق نہیں ہے، نیچر کے ساتھ میچ نہیں کھاتی ہے، وہ نہیں ملے گی۔ یہ بالکل آسان سی بات ہے، اس میں کون سی ایسی مشکل سی چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ ناجائز ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ عورتوں کا دل نہیں کرتا؟ مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کی اس بات کا جواب دیتا چلوں کہ جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جنت میں پھر خواتین کو کیا ملے گا۔ دیکھیں، جنت میں جہاں مردوں کو حوریں ملیں گی، وہاں خواتین کو بھی خادمین ملیں گے، وہاں خواتین کو بھی ایسے خادم ملیں گے کہ جو ان کے کام کر رہے ہوں گے، جو ان کی خواہشات کو اور مرضیوں کو پورا کر رہے ہوں گے۔ لیکن جنت میں شہوت کا تصور نہیں ہے، یعنی جس طرح دنیا کے اندر ہم کھاتے پیتے ہیں اور شہوت آ جاتی ہے اور اپنی اس کی وجہ سے جرائم کرنے لگے، تو جنت میں اس طرح کا تصور نہیں ہے، کیونکہ جنت ایک پاک و پاکیزہ جگہ ہے، امن کی جگہ ہوگی، جہاں پر آپ کے تمام جو دنیا کے اندر جو آپ نے کر لیا ہے اب اس کا انعام اور بدلہ آپ کو مل رہا ہوگا۔ خواتین کے لیے چونکہ یہ اس کی نیچر اور فطرت کے خلاف ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر اس کے کئی ساروں کے ساتھ تعلق ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا، اور وہاں پر بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ خواتین کو جو ہے نا وہ ایک وقت کے اندر بہت ساروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی یا اس کے لیے بہت سارے مردوں کی اجازت دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، رہ گئی بات قرآن میں جو مردوں کے لیے بہت ساری بیویوں کا تصور ہے، تو اس میں ہمارے علماء نے مختلف اعرابی پیش کی ہیں۔ ازواج مطہرہ جوڑے کے لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر جو حوریں ہیں، یہ نہیں ہے کہ حوروں کے ساتھ ہم بستری بھی کی جائے گی یا ان کے ساتھ اپنی خواہشات بھی پوری کی جائیں گی۔ قرآن میں 72 حوروں کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہ صحیح حدیث کے اندر ہے۔ کسی ایک روایت کے اندر یہ ضرور ملتا ہے کہ جو ہے وہ 72 حوروں کا، لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ کہہ کر کہ جی 72 حوریں کہیں۔ قرآن میں ہے کہ ان کے لیے پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی جنت کے اندر، حوریں ہوں گی، کتنی ہوں گی ان کی کوئی تعداد یہ مقرر نہیں ہے کہ اتنی تعداد ہے، اتنا یہ سب کچھ ہوگا۔ جنت کے بارے میں البتہ یہ ضرور بیان ہوا ہے کہ جنت کے اندر ایسا پانی ہو، ایسے پانی کی نہریں ہیں کہ جن کا پانی گدلا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنت کے اندر خمر ہوگا۔ اب خمر کا ترجمہ بہت سارے لوگ میننگ وہ کہتے ہیں کہ شراب کی نہریں ہوں گی، لیکن اگر آپ اس کی ڈیپ سٹڈی کریں گے اور آپ کو تھوڑا عربیت سے واقفیت ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شراب کا مطلب نہیں ہے، بلکہ جنت کے جو درخت ہوں گے ان سے جو نچڑتا ہوا پانی ہوگا وہ ملے گا۔ تو نچڑتا ہوا پانی اس کو یہاں پر خمر، اور پھر لوگوں نے اسے شراب سمجھ لیا۔ جنت کے اندر شہد کی نہریں ہوں گی، جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی۔ یہ 4 نہروں کا جنت میں تصور ہے۔ پھر مردوں کے لیے وہاں پر حوروں کا بھی ہے، خواتین کے لیے خادم ہوں گے، خواتین کے لیے ایسے کام کرنے والے ہوں گے کہ جو ان کی کام پورا کر رہے ہوں گے، ان کی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ پیش آ رہے ہوں گے، جو وہ چاہ رہی ہوں گی وہ ان کو کر کے دیں گے۔ لیکن یہاں پر ان کی نیچر کے خلاف کہ ان کی جنسی خواہش کو بھی اس طرح ایک مرد کے علاوہ بہت ساروں کو پورا کیا جائے، یہ اس کا تصور نہیں ہے۔ دنیا کے اندر لبرل سے لبرل خاتون بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ ایسی سوسائٹی کے اندر نہیں رہتی ہے۔ تو آپ تو پھر ماشاءاللہ پاکستانی مسلم سوسائٹی کے اندر رہتی ہیں، اور آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہوگا ایک عورت کی نیڈ کیا ہوتی ہے، اور عورت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ عورت وفاداری چاہتی ہے، عورت کے اندر وہ چاہتی ہے کہ اس کی عزت و احترام کیا جائے۔ تو اگر 10 اور بہت سارے مردوں کے ساتھ، اس کی 72 مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے، تو وہ اپنے آپ کو کس طرح سے وہ کیا اپنی صلاحیتوں کو پورا کر سکے گی؟ بسا اوقات تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عورت کی جو خلقت ہے، بناوٹ ہے، وہ مرد سے بہت یعنی مختلف ہے۔ یعنی مختلف اس اعتبار سے ہے کہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ کم سے کم پہ پوری ہو جاتی ہیں۔ مرد کے اندر زیادہ کی خواہش ہوتی ہے، تو نیچر نے اس کے لیے زیادہ رکھے ہیں وہاں پہ۔ لیکن عورت کے لیے اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو عورت کم پر راضی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی خواہشات
ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ کی طلب کرے. لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ آپ کو اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں جو اسلام پر اعتراضات آپ نے کیے ہیں, اور کچھ اور باتیں بھی ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے کرنی ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جنت کی حوروں کے حوالے سے آپ کو موقف سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جنت میں 72 حوروں کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کا بنا بنایا ہے, یہ آپ نے سن لیا ہے, قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو آپ مجھے ای میل کر سکتی ہیں, رابطہ کر سکتی ہیں, اور کسی کا بھی سوال ہے تو وہ اس پہ کمنٹ میں کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم.